السلام علیکم۔ اپنی اگلی تہجد پہ یہ کہنا کہ میری دعائیں خاص ہو چکی ہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بندے کو تہجد کی نماز میں دعا منگواتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کی قبولیت کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہوتا ہے، اور ایسا ہی یقین رکھنا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بس تمہیں صحیح وقت پر مل جائے گی۔ جب آپ تہجد میں مانگ کر یقین رکھ لیتے ہیں تو بڑے بڑے کمال کے معجزے ہوتے ہیں، پھر انسان یقین کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اور وہ سب سے یہی کہتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی ہی ہوں گی، لوگ چاہے اسے کتنا بھی ڈی موٹیویٹ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر ایسا صبر، ایسا توکل، ایسا ایمان اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ایسا یقین اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، اور وہ یہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ سب بہترین ہوگا، اور ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور تہجد میں یوں ہاتھوں کا اٹھ جانا اور سر کا جھک جانا کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں چنتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم اللہ کو نہیں چنتے۔ وہ جب ہمیں کسی چیز کے مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ تمہیں چیز عطا کر دی جائے گی، یا پھر اس چیز کی تڑپ جو تمہارے دل میں ہے اس سے تم اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے اس چیز کی تڑپ دے کر، اس لاحاصل چیز کی تڑپ دے کر کہ بندہ اس کے پاس آئے اور مانگے، کیونکہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اپنے خوشی کے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں غم آتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ کو ہم تھام لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ جب ہم ایک ہاتھ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ ہماری طرف بڑھاتا ہے۔ جب رب نے تمہیں توفیق دی ہے تو تم اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس چیز سے بھی نواز دے گا جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو چیز وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے بس صبر کرو، یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہو، تمہاری دعا جلد قبول ہوگی، تمہارے لیے بہترین معجزے ہوں گے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس وقت جب تم کسی چیز کو اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس چیز سے ہی آزمانا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ جو اس کے سامنے سر کو جھکاتا ہے اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کو تم سے دور کر کے تمہارے ہی نصیب کا حصہ بنا کر عطا کرتا ہے، اور کن فیکن کے معجزے تمہارے نصیب کا حصہ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تم برا گمان نہ رکھو، دیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا، بلکہ دیری کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہو گیا ہے تم سے اور تمہاری دعاؤں سے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، بہترین بنا کر عطا کرے گا۔ تم بس صبر کرتے رہو اور اچھا گمان رکھو، معجزے تمہارے لیے ضرور ہوں گے، اور اللہ واقف ہے تمہارے دل کے حال سے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کافی لمبے عرصے سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہو۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم نے اتنی دعائیں کی۔ اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور تم گمان کر بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اللہ سے جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا؟ دعا کا تمہارے لب پر آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہی تو اللہ کی مرضی ہے، وہ نہ چاہے تو تم اپنی مرضی سے دعا مانگ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یقین رکھو جو رب تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمہیں تمہاری منزل تک بھی ضرور لے کر جائے گا۔ راستہ الگ ہو سکتا ہے لیکن منزل نہیں، الگ راستے سے تمہیں تمہاری منزل تک لے جایا جائے گا، اور تمہیں لگے گا یہ راستہ تو کہیں اور جا رہا ہے، لیکن جب تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے معجزوں پر یقین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے انتظار کو یوں ہی ضائع نہیں جانے دے گا، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ بس اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کو راضی کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے، دن رات نمازیں پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور اللہ کو مناتا ہے، اور اللہ کو منانے کی محبت میں اتنے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے کہ وہ تہجد کی نمازیں ادا کرنے لگتا ہے۔
اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اگر دعا کو قبول ہونا ہی نہ ہوتا تو یہ دعا تمہارے دل میں اللہ ڈالتا ہی نہیں۔ اگر تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہونا ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل دیتا اور تمہیں صبر بھی آ جاتا۔